أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والبدن اور قربانی کے اونٹ جعلنا ہم نے شامل کیا ہے ان کو لکم تمہارے لیے من شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں لکم تمہارے لیے فیا ان میں خیر بلائی ہے فذکروا لو اسم اللہ اللہ کا نام علیہ ان پر صواف قطار میں کھڑا کر کے فضا پھر وجبت گر جائیں جنوبها پہلو کے بار یہ فکلو پھر کھاؤ میں نہ ان میں سے واتم اور کھلاؤ القانع صبر سے بیٹھ رہنے والوں کو والمعتر اور سوالی کو کذالک اسی طرح سخرنا ہم نے مسخر کیا ان کو لکم تمہارے لیے لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو اللہ رب العالمین کے احکامات میں سے ایک حکم اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں اپنے جانوروں کو بطور نیاز کے پیش کرنا صاحب استطاعت مسلمان کے اوپر صاحب نصاب مسلمان کے اوپر عید قربان کے موقع پر قربانی کرنا واجب ہوتا ہے والبدن اور قربانی کے اونٹ ہم نے ان کو اللہ کی نشانیوں میں شامل کیا یہ شاہر اللہ میں سے ہیں بدن یہ جمع بدنت ان کی فربہ موٹا تازہ جانور اور اعلی لغت نے اس کو اونٹ کے ساتھ خاص کیا ہے کہ بدنہ اونٹ کو کہا جاتا ہے لیکن حدیث کی روح سے گائے کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے تو مراد یہ ہے کہ وہ جانور کہ جس کو آپ نے عید قربان کے موقع پر قربانی کرنے کے لیے متعین کر دیا ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں شامل ہو گیا ہے اب اس کی عزت کرنی ہے اس کی تعظیم کرنی ہے اس کا خیال کرنا ہے اس کو ستانا نہیں ہے اس کو تنگ نہیں کرنا ہے اس کو وقت وقت کے اوپر چارہ پانی دینا ہے وہ اللہ کے نام کے اوپر قربان ہونے والا ہے تو اس کا خیال کرنا ہے وہ اس کے ذریعے تم اللہ کی عبادت کرو گے اللہ کی رضا کے لیے اس کو ذبح کرو گے تو وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے لیکن تمہارے لیے فیا ان جانوروں کے اندر اونٹوں کے اندر خیر بلائی ہے کس قدر بلائی ہے کہ ایک آدمی جس وقت اونٹوں کو ذبح کرتا ہے جانوروں کو ذبح کرتا ہے اخلاص و کس قدر اجر و ثواب پا لیتا ہے آخرت کی بلائی بھی ہے اور دنیا کا فائدہ بھی اس کے اندر ہے کہ ایک انسان جب جانور کو قربان کر دیتا ہے اس کے ذریعے سے کتنے فائدے اس کو حاصل ہو جاتے ہیں اس کو گوشت بھی حاصل ہو جاتا ہے لیکن شروع میں تو اس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو ذبح کرتا ہوں کہ میرے رب نے مجھ کو حکم دیا ہے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گوشت حاصل کرنے کی اس کی نیت نہیں ہوتی اس کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہوتی ہے اور گوشت ضمن کے اندر خود بخود اضافی فائدے کے طور پر اس کو حاصل ہو جاتا ہے تو فرمایا لکم تمہارے لیے فیا ان قربانی کے جانوروں کے اندر خیر بلائی ہے اجری اجر ہے ثواب ہی ثواب ہے کہ جب اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرو گے تو آخرت کا ثواب ملے گا اور دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں گوشت بھی عنایت کرے گا بہت سارے فائدے تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے ان کے اندر رکھے ہیں فذکروا لو اسم اللہ اللہ کا نام اللہ ان کے پر ثواف صف کے اندر کھڑا کر کے قطار کے اندر کھڑا کر کے تو باقی جو جانور ہیں ان کو ذبح کیا جاتا ہے زمین کے اوپر گرا کر لٹا کر کے لیکن اونٹ کو ذبح کرنے کا طریقہ سنت طریقہ نحر کا ہے اور نحر کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اونٹ 3 پاؤں کے اوپر کھڑا ہوتا ہے 1 پاؤں اس کا باندھ دیا جاتا ہے اور پھر اس کے گلے کے اندر چھرا مارا جاتا ہے خون نکل جاتا ہے وہ گر جاتا ہے تو اس کو کھڑا کر کے ذبح کیا جاتا ہے جس کو نحر کہا جاتا ہے تو یہاں پر فرمایا کہ جس وقت اونٹ کو نحر کرو قربان کرو تو اس کے اوپر اسم اللہ اللہ کا نام لینا ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے نیت یہ ہو کہ اللہ تیرے حکم کو پورا کر رہے ہیں تیری رضا کے لیے اس کو ذبح کر رہے ہیں تو اس کو نحر کیا جائے فیضا وجبت جنوبها پھر جب یہ جانور گھیر جائیں فکلو اب کھاؤ تو یہ بات جائز نہیں کہ گر گیا ہے تڑپ رہا ہے اور اس کا گوشت نکالنا شروع کر دو یہ جائز نہیں ہے گر گیا ہے اور ابھی تڑپ رہا ہے وہ اور اس کا چمڑا ہٹانا شروع کر ایسی بات نہیں آیت بتلا رہی ہے کہ جب وہ ٹھنڈا ہو جائے
جب ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد اس کے چمڑے کو اتارنا، اس کے بعد اس کے گوشت کو حاصل کرنا۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ جس وقت تم ذبح کرو تو اچھے انداز کے اندر ذبح کرو، اور ذبح کرنے کا اچھا انداز یہ ہے کہ بس ایسا طریقہ اختیار کرو کہ جانور کو زیادہ تڑپنے کی تکلیف نہ ہو۔ جس چھری کے ساتھ تم اس کو ذبح کر رہے تمہاری چھری تیز ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر یہ بات ارشاد فرما دی فَإِذَا وَجَبَتْ، پھر جس وقت یہ جانور گر جائے جنوب و پہلو کے بعد، فَكُلُوا، اب اس کو کھاؤ، منہا، اس میں سے، تو خود بھی اس میں سے کھا سکتے ہو، وَأَطْعِمُوا، اور کھلاؤ، القان، صبر سے بیٹھانے والوں کو، والمعتر، اور سوالی کو۔ تو یہاں پر یہ بات ارشاد فرما دی کہ جو قربانی کا گوشت ہے اس کو حکم یہ ہے کہ خود بھی کھا سکتے ہو، غریب کو بھی کھلا سکتے ہو، امیر کو بھی کھلا سکتے ہو، سب کو کھلا سکتے ہو۔ اس لیے ہمارے اسلاف کا قربانی کے گوشت کے حوالے سے یہ طریقہ رہا ہے کہ 3 حصے کر لیا کرتے تھے، ایک حصہ گھر کے لیے رکھتے تھے، فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے، قربان کیا کرتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کے جانوروں کا گوشت پکایا جاتا تھا۔ آپ گوشت کو کھاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شوربے کو پیا کرتے تھے۔ تو فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے کھاؤ۔ اور 2 حصے وہ ہمارے اسلاف تقسیم کر لیا کرتے تھے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ غریبوں کے لیے۔ تو مراد یہ کہ جو کچھ تقسیم ہو گیا ہے گوشت، کسی امیر کو پہنچ گیا تو پھر ہدیوں کا ثواب مل جائے گا، غریب کو پہنچ گیا ہے تو صدقے کا اجر و ثواب مل جائے گا۔ تو یہاں پر یہ بات ارشاد فرما دی کہ قربانی کی روح یہ ہے کہ فَكُلُوا مِنْهَا، سارا خود نہ کھا جاؤ تم۔ قربانی کی روح یہ ہے کہ اس گوشت کے اندر عتیمو کھلانا ہے، الخان، یا صبر سے بیٹھنا۔ بہت سارے لوگ تو عید قربان جب ہوتا ہے تو شاپر لے لیتے ہیں، اس گھر میں، اس گھر میں، اس گھر میں، لیکن بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ کہیں کسی کے پاس جاتے نہیں ہے، لیکن ضرورت مند ہوتے ہیں، انہوں نے قربانی کی نہیں ہوتی، غریب ہوتے ہیں، تو ان کا بھی خیال کرنا ہے۔ ان کے دروازے کے اوپر جیسے الخدمت فاؤنڈیشن کے کارکنان لوگوں کو بڑی عزت کے ساتھ ان کے گھر کے اندر قربانی کا گوشت پہنچا کر کے آتے ہیں، ان کے پاس فہرست ہوتی ہے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جو قربانی کی سکت نہیں رکھتے ہیں، طاقت نہیں رکھتے ہیں، تو عزت کے ساتھ ان کے گھر کے اندر دستک دے کر کے ان کا گوشت ان تک پہنچا کر کے آ جاتے ہیں۔ تو آیت کے اس حصے کے اوپر عمل ہو جاتا ہے، آتمو کھلاؤ، الکانیہ، جو قناعت والا ہے، جو صبر کرنے والا ہے، جو دستک نہیں دیتا ہے، ادھر نہیں جاتا کہ وہاں قربانی ہو رہی، وہاں شاپر لے کر، وہاں قربانی ہو گئی، وہاں شاپر لے کر کے چلا جائے، ایسا کرتا نہیں ہے، صبر سے بیٹھا ہوا ہے۔ تو جو قربانی کرنے والے ہیں ان کا یہ کام ہے کہ صبر والوں کو تلاش کریں اور ان کے گھر کے اندر گوشت کا حصہ پہنچا کر کے آئیں، والمعتر، اور سوالی کو بھی دینا۔ جو آ گیا ہے تو ہماری شریعت یہ بات کہتی ہے کہ جو تمہارے پاس آ گیا ہے تو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، اگر دے سکتے ہو، دینے کی طاقت اس کو دو، اگر نہیں ہے تو پھر بھی شریعت کہتی ہے کہ پھر اس کو اچھے انداز کے اندر چاپ، اس کو جھڑکنا، اس طرح کرنا، یہ شرعاً قطعاً بھی ہماری شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ بات فرما دی کہ جو سوال کر رہا ہے، تمہارا گوشت ہے، تمہارے حصے میں جو آ گیا تمہارے پاس ہے اور تمہارے ضرورت سے اضافی بھی ہے، اس کا حصہ بنا تو تمہیں اللہ تعالیٰ اجر دے گا، اللہ تعالیٰ ثواب تم کو دے گا۔ کذالک، اسی طرح، سخرنا، ہم نے مسخر کیا ان جانوروں کو لکم، تمہارے لیے۔ اب دیکھیں کتنا بڑا جانور ہوتا ہے، اونٹ ہوتا ہے، پورا بیل ہوتا ہے، اور انسان اس کو قابو میں کر لیتا ہے۔ تو یہ کس نے حضرت انسان کو قوت دی ہے؟ ایک بڑی ساری بھینس ہوتی ہے، چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں رسی ہوتی ہے، وہ اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے، تو کس نے ان کے ذہن کو محدود کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین نے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس نے انسانوں کے لیے جانوروں کو مسخر کیا۔ مسخر کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے قابو میں کر سکتے ہیں، ان کو اپنے استفادے میں لا سکتے ہیں، اپنے استعمال کے اندر لا سکتے ہیں، اور ان کو زمین کے اوپر لٹا کر کے آسانی کے ساتھ ان کو ذبح کر سکتے ہیں، ان کے گوشت کو قتل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات فرما دی کہ اللہ رب العالمین نے ان کو تمہارے قابو میں دیا ہے۔ وگرنہ بتاؤ کا دیکھیں ایک جانور جب بھی پھر جاتا ہے تو سینکڑوں انسان اس کو قابو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ رب العالمین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو انسان کے قابو کے اندر دیا ہوا ہے۔ لکم، تمہارے لیے، ان کو اللہ رب العالمین نے مسخر کیا کہ تم ان کو پکڑ سکتے ہو، ان کو رکھ سکتے ہو، ان کو پال سکتے ہو، ان کو بڑا کر سکتے ہو، اور پھر ان کے گلے کے اوپر چھری بھی پھیر کر کے ان کو ذبح بھی کر سکتے ہو۔ لعلکم تشکرون، یہ سارا اللہ تعالیٰ نے تمہارے قابو میں کیوں دیا؟ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ شکر کا مطلب یہ ہے کہ ان جانوروں کو قتل کرنا ہے حلال کے ذریعے سے، اور پھر ان کو استعمال کرنا ہے اللہ رب العالمین کی ہدایات کے مطابق۔ جب قربانی کی استطاعت ہے تو پھر حقیقی شکر یہ ہوگا کہ تم ان جانوروں کو اللہ رب العالمین کے راستے کے اندر اللہ کے کہنے کے اوپر تم قربان کرنے والے بن جاؤ۔ اور شکر کی 3 اقسام ہوتی ہیں، اسی کے اوپر بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پہلا شکر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تیرا شکر، زبان کے ذریعے تو نے مال دیا ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے جانور دے رکھے ہیں زبان کے ذریعے سے۔ اور دوسرا شکر کہ جو نعمت ہے اس کو جائز سے حاصل کرنا اور اللہ کی ہدایت کے مطابق اس کو استعمال کرنا۔ اور تیسرا شکر یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جانور دیے ہیں، نعمتیں دی ہیں، دولت دے رکھی ہے، تو انسان حقیقی اللہ کا شکر ادا کرے مکمل بندگی کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد فرما رہے تھے، پاؤں مبارک کے اندر برما آ گیا،
سلام پھر زوجہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اگلے پیچھے سارے گناہ معاف، آپ عبادت کے اندر اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری پیاری زوجہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو حقیقت میں جو انسان عملی طور پر اللہ کی بندگی اور اطاعت کر رہا ہے وہی حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہے۔ والبدن اور قربانی کے اونٹ جعلنا ہم نے ان کو شامل کیا لکم تمہارے لیے من شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں، لکم تمہارے لیے فیہا ان میں خیر بلائی ہے، فذکروا لو اسم اللہ اللہ کا نام علیہ ان پر ثواب صف میں کھڑا کر کے، فیضا پھر جب وجبت گر جائیں جنوبها پہلو کے بل فکلوا تو کھاؤ مینا ان میں سے، واتموا اور کھلاؤ القانع صبر سے بیٹھ رہنے والوں کو، والمعتر اور سوال کرنے والوں کو بھی، کذالک اسی طرح سخرنا ہم نے ان کو مسخر کیا لکم تمہارے لیے، ہم نے جانوروں کو تمہارے قابو میں دیا ہے، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك